اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے جو شخص اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلافات کرتے رہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پہ اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے
और इनको वीरान करने की कोशिश करे, ऐसे लोगों को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। अल्लाह ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है और इन्हीं को आखिरत में जबरदस्त अजाब होगा। और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, लिहाजा जिस तरफ भी तुम रुख करोगे वहीं अल्लाह का रुख है। बेशक अल्लाह बहुत वुसअत वाला, बड़ा इल्म रखने वाला है। ये लोग कहते हैं अल्लाह ने कोई बेटा बनाया हुआ है, हालांकि इसकी जात इस किस्म की चीजों से पाक है, बल्कि आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी है उसी का है, सब के सब इसके फर्माबरदार हैं। वो आसमानों और जमीनों का मौजूद है और जब वो किसी बात का फैसला करता है तो इसके बारे में बस इतना कहता है, हो जा, चुनाचे वो हो जाती है। और जो लोग इल्म नहीं रखते वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे बराह रास्त क्यों बात नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं वो भी इसी तरह की बातें कहते थे, जैसे ये कहते हैं। इन सब के दिल एक जैसे हैं। हकीकत ये है कि जो लोग यकीन करना चाहें इनके लिए हमने निशानियां पहले ही वाज़े कर चुके हैं।